مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ مجھے جو نبوت ملی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملی ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اور اسی طرح امتی نبی ہے، مسیح موعود ہے، امام مہدی ہے، مجدد ہے، کرشن ہے، اوتار ہے۔ یعنی ہر مذہب کے اندر کسی شخصیت کے اگر آنے کا انتظار تھا نا، مرزا قادیانی نے کہا میں وہ ہوں۔ کہ اس نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ وفات کا قائل تھا، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا یہ دعویٰ الہام کی بنیاد پر ہے۔ تو کیا واقعی مرزا قادیانی کو الہام ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا استعارے کے طور پر جو ہے نا حاملہ ٹھہرایا۔ وہ حمل جو ہے نا وہ تقریباً 10 مہینے تک رہا۔ اچھا۔ اس حمل کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اب نبوت ملے گی، اور وہ صرف امت محمدیہ کے اندر ایک شخص کو ملے گی، اور وہ مل گئی ہے، اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ یہ ہے ان کا پورا نظریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم اسکالر کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز میں ایک نام فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب۔ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد و نظریات ہیں، ایک عام مسلمان خلاصتاً اسے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ اس کا خلاصہ بیان فرمائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جیسا کہ اس کے حالات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور ابتدا میں وہ مسلمان ہی تھا۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد اور نظریات کس زمانے میں جا کر تبدیل ہوئے، اور کب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا۔ اتفاقی طور پر یعنی مسلمانوں کی طرف سے اجتماعی طور پر جو اولین فتویٰ کفر اس کے اوپر لگا تھا، اس کو سمجھانے کے بعد وہ 1891 کے اندر، کیونکہ 1891 کے اندر اس نے ایسے نظریات بیان کیے جو کہ بالکل خلاف اسلام تھے، وہاں سے مسلمانوں کی اور مرزا قادیانی کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے مزید اپنے ان عقائد کے اندر خرابی جو ہے وہ پیدا کی، اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان کے عقائد کو اگر ہم خلاصتاً سمجھنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مسیح موعود ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اور جو اس نے نظریات اور عقائد پیش کیے ہیں، یعنی احمدیت وہ اس کو نام دیتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر پہلے وضاحت کی تھی کہ مسلمان ان کو احمدی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، تو بہرحال وہ چونکہ لفظ احمدیت بولتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو احمدیت ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں وہ جو بھی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، وہ غیر حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لفظ احمدی بولتے ہیں یا احمدیت بولتے ہیں، تو آپ اگر ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پر احمدیت آگے انہوں نے لکھا ہوتا ہے یعنی حقیقی اسلام، یعنی ان کے نزدیک جو مرزا قادیانی کا پیغام ہے، جو اس کے عقائد اور نظریات ہے، وہ حقیقی اسلام ہے، باقی اسلام نہیں ہے۔ باقی جو مسلمان عقائد نظریات رکھتے ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، بس کہہ لیں کہ ایک لیبل ہے اسلام کا۔ یہاں پر ذرا رک کر میں ایک بات جو ہے وہ ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ایسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے، بلکہ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ مجھے جو نبوت ملی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملی ہے، اسی لیے تو وہ اس کو امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔
تو مرزا غلام محمد قادیانی کا مسلمانوں سے جو راستہ جدا ہوا تھا وہ 1891 سے ہوا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1891 سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں اس کو نبوت ملی. ظاہر ہے پیروی اس نے پہلے کی، نبوت اس کو بعد میں ملی. جب اس نے دعوی نبوت کر دیا، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے اپنے راستے اس سے جدا کر لی. اب جس زمانے میں مرزا قادیانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے بقول قادیانیوں کے اور بقول مرزا قادیانی کے، اس زمانے میں اس کے عقائد اور نظریات وہی تھے جو آج مسلمانوں کے ہیں. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اس کو نبوت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیروی کر رہا تھا اس زمانے میں اس کے عقائد درست عقائد تھے. تو جب اس کو نبوت مل گئی، پھر اس کے عقائد پہلے والے زمانے کے برعکس کیوں ہوئے؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے والے عقائد درست ہیں یا بعد والے درست ہیں. دو ہی باتیں بنتی، اور دونوں متضاد ہیں. دونوں متضاد ہیں. اگر پہلے والے درست تھے اور ان کے نزدیک اس کو نبوت بھی انہی عقائد نظریات کی وجہ سے ملی ہے، اگر وہ زمانے والے عقائد درست تھے تو وہی عقائد آج مسلمانوں کے ہیں، ہمارے ہیں، آج یہ کفر کیسے ہو گئے؟ صحیح، بالکل. آج یہ غلط کیسے ہو گئے؟ اور اگر مرزا قادیانی کے عقائد دعوی نبوت کے بعد والے درست ہیں، تو پھر مرزا قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں نبوت کہاں سے مل گئی؟ کیونکہ جس زمانے میں اس نے پیروی کی تھی وہ تو عقائد کفریہ تھے. بالکل صحیح بات. اس کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو یہ جب اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی حقیقی اسلام، یہ بالکل ان کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس میں کیا یہ مسلمانوں کی تکفیر بھی کر رہے ہیں نا؟ جی میں وہی آگے بتاتا ہوں کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہے، خلاصتاً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بات کو ہم آگے چلاتے ہیں کہ ان کے نزدیک حقیقی اسلام کیا ہے؟ مرزائیت، یعنی بقول ان کے احمدیت. اور مرزا قادیانی جو ہے وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اور اسی طرح امتی نبی ہے، مسیح موعود ہے، امام مہدی ہے، مجدد ہے، کرشن ہے، اوتار ہے. یعنی ہر مذہب کے اندر کسی شخصیت کے اگر آنے کا انتظار تھا نا، مرزا قادیانی نے کہا میں وہ ہوں. صحیح. جس بھی مذہب کے اندر کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ، تو مرزا قادیانی کے بقول وہ اس مذہب کا وہ آنے والا شخص وہی ہے. جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، اسی طرح عیسائی بھی کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہندوازم میں بھی کسی اوتار کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے یعنی مسالک و مذاہب میں سب کو یہی بات کہی کہ وہ میں ہی ہوں بس. جی بالکل. اس نے جیسا کہ میں نے بتایا اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور مرزائی یہی کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کے اندر جو ہے وہ 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس کو امام مہدی ہی سمجھتے ہیں. تو یہ دعویٰ اس کا ہے کہ میں وہ امام مہدی ہوں. مسیحی لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں، تو مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں. تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ میں ہوں. ہندو جو ہیں وہ اوتار کے آنے کے منتظر ہیں، تو وہ کہتا ہے میں ہوں. یعنی جس بھی مذہب کے اندر کسی آنے والی شخصیت کا اگر انتظار کیا جا رہا ہے نا، تو مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ وہ میں ہوں. صحیح. اس نے مختلف دعوے کیے ہیں، بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کے نام جو ہے نا وہ رکھے ہیں. پھر مزید جب آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ غیر تشریعی نبی ہے. ایک طرف اس کو امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی یہ الفاظ کہتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے اس کو غیر تشریعی نبی، یعنی عوامی طور پر جب وہ بات سمجھاتے ہیں نا عوام کو، تو کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کئی نبی جو ہاں آئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع نبی تھے، انہی کی شریعت کو آگے لے کر چلے تھے. تو اسی طرح مرزا قادیانی بھی غیر تشریعی نبی ہے.
لیکن حقیقی طور پر یہ بات ایسے نہیں ہے. مرزا قادیانی کا دعویٰ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ عوامی طور پر جو ہے نا لوگوں کو اس طرح یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں. یعنی وہ عوام میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی غیر تشریعی نبی، غیر تشریعی یہ اس نبی کا ہے، ایک سکے کا ایک رخ ہے. اور غلط رخ ہے عوام میں. جی بالکل. لیکن اور جب اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیں. ہاں جب حقیقت آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی اور جو اس کے خلیفے تھے اور جو اس کے جماعت کے بڑے لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت 3 طرح کی ہے: حقیقی نبوت، مستقل نبوت اور امتی نبوت، یا جس کو ذلی نبوت بھی وہ کہہ لیتے ہیں. حقیقی نبوت کا مطلب یہ وہ لیتے ہیں کہ نبی کو کسی شخص کو اللہ تعالیٰ خود نبی بناتا ہے اور اس کو نئی شریعت دے کر بھیجتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مستقل نبوت کا ان کے نزدیک یہ نظریہ ہے کہ وہ پہلے نبی کا ہی تابع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ نبی بناتا ہے. وہ خود کو ایسی محنت نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کو نبوت ملتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو نبی داؤد آئے ہیں، ہیں. سلیمان ہیں، جی. یحییٰ ہیں. تیسری قسم ان کے نزدیک ہے امتی نبوت یا ذلی نبوت یا بروزی نبوت. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نبی کی پیروی کرتے کرتے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے. یعنی پہلی 2 قسمیں جو ہیں نبوت کی وہ وہبی ہیں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور یہ کسبی. یہ کسبی ہے. صحیح. یہ ان کا اصل عقیدہ ہے اچھا، کہ مرزا قادیانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اس کے نتیجے میں اس کو نبوت ملی. لیکن جب وہ عوامی طور پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر آ کر وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تحت نبی آئے ہیں، مرزا قادیانی اسی طرح کا نبی ہے. حالانکہ یہ تو مثال ہی نہیں بنتی، کیونکہ وہ جو ان کو نبوت ملی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دی تھی، عطا کرتے تھے، وہابی تھی. وہ وہبی تھی، انہوں نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی تھی. تو یہاں پر میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ جب مرزائی نبوت کے حوالے سے بات کریں تو کھل کر ان سے یہ تذکرہ کیا جائے کہ تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو. صحیح. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو پیروی کے نتیجے میں نبوت ملی ہے، امتی نبی. امتی نبی ہے. اور امتی نبی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نبوت اپنی محنت سے حاصل کی ہے. ابھی آپ نے جو اس کی پہلے 2 اقسام ہیں اس میں آپ نے مثالیں بھی دیں، حقیقی نبوت اور مستقل نبوت کی. اچھا، امتی نبوت کی مثال ملتی بھی نہیں ہے کوئی. جی پورا عقیدہ ہے نا وہ ایسے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 2 طرح کی نبوت جاری تھی: حقیقی نبوت اور مستقل نبوت. امتی نبوت پہلے جاری تھی ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد 2 طرح کی نبوت ختم ہو گئی ہے اور یہ امتی نبوت والا سلسلہ چل پڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اب نبوت ملے گی اور وہ صرف امت محمدیہ کے اندر ایک شخص کو ملے گی اور وہ مل گئی ہے اور وہ مرزا قادیانی ہے. یہ ہے ان کا پورا نظریہ. یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا انہوں نے، نہ جس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی پیش گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھے نمبر پر جب ہم بات کرتے ہیں ان کے عقائد کے حوالے سے تو مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی مرزا قادیانی کے دعاوی کو نہیں مانتا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. صحیح. یعنی تکفیر عام کر دی. جی وہ تکفیر عام کرتے ہیں. اب قادیانیوں کے 2 گروپ بن گئے 1914 کے اندر. ایک قادیانی گروپ بن گیا اور ایک لاہوری گروپ کے نام سے مشہور ہوا. ان کے جو بنیادی اختلاف تھے، گو کہ یہ اختلاف ان کا سیاسی طور پر شروع ہوا لیکن آگے جا کر جو ہے یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. اس کے اندر ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ مرزا قادیانی کے منکر جو ہیں اس کو نہ ماننے والے کافر ہیں یا مسلمان ہیں. جو قادیانی گروپ جو کہ دور حاضر کے اندر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ربوا والا گروپ جو ہے قادیانیوں کا، اور جن کا خلیفہ جو ہے وہ لندن میں ہوتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی کو جو نہیں مانتا، خواہ وہ مرزا قادیانی کی تکفیر کرے نہ کرے، اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر وہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا تو.
جبکہ لاہوری گروپ والوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مرزا قادیانی کو جو کافر کہتا ہے نا وہ کافر ہوگا، جو مرزا قادیانی کو کافر تو نہیں کہتا لیکن ویسے کہتا ہے جی میرے نزدیک یہ بندہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں اس کو مانتا، یا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مرزا قادیانی کے دعاوی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر آگے ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں، یعنی ہم لوگ جو مرزا قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں یا مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، مرزائیت کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں اگر کسی جگہ پر بطور امام ہوں گے تو مرزائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اگر شادی کا معاملہ آ گیا ہے تو وہ جیسے ہمارا اور اہل کتاب کا معاملہ ہے کہ ہم اہل کتاب کی لڑکی لے تو سکتے ہیں لیکن ان کو دے نہیں سکتے، اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری خاتون سے شادی کر سکتے ہیں لیکن کوئی مسلمان قادیانی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ کہ اگر کوئی مسلمانوں کا نابالغ بچہ بھی فوت ہو جائے نا تو قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ بڑے بندے کی تو بات ہی الگ ہے نا، نابالغ بچے کا بھی جنازہ ان کے لیے درست، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اور اس کے خلفاء نے قادیانیوں کو بذات خود مسلمانوں سے الگ کر دیا، تقریباً ہر فیلڈ میں الگ، نمازیں ان کی الگ ہیں، شادی کے معاملات الگ ہیں، اسی طرح جو ہے جنازے کے معاملات الگ ہیں، ان کی غمی خوشی الگ ہے، مسلمانوں کی غمی خوشی جو ہے الگ ہے۔ تو جب وہ خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے جدا کرتے ہیں تو اگر مسلمانوں نے ان کو جدا کر دیا ہے تو پھر اس پر سیخ پا کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح بات۔ اگر 1974 کے اندر مسلمانوں نے باقاعدہ بحث کر کے ان کو مسلمانوں سے الگ کر دیا، اقلیت قرار دے دیا، تو یہ کوئی الگ یعنی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ تو بذات خود مسلمانوں سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں۔ مزید ان کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ مرزا قادیانی کی جو بیوی ہے وہ ام المومنین ہے، اس کے جو حواری تھے شاگرد جنہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا ہے وہ صحابی جو ہے اس کے صحابی جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں والی جو اصطلاحات ہیں نا، اسی طرح خلفاء کی ٹرم، جی وہ خلفاء کی ٹرم ہے، وہ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کی ہیں۔ قادیان جو ہے یہ ارض حرم ہے، جیسے مکے اور مدینے کو ہم حرم والا شہر کہتے ہیں، ان کے نزدیک قادیان جو ہے یہ حرم والا، حرمت والا جو ہے وہ شہر ہے۔ ان کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب مسلمان جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، اگر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو صرف کلمی جہاد ہو سکتا ہے، گفتگو کر سکتے ہیں، آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے۔ تلوار والا جہاد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ طبی طور پر فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، مرزا قادیانی ان کی جگہ پر آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے نا وہ کشمیر سری نگر محلہ خانیار کے اندر موجود ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ خلافت جو ہے یہ ایک مستقل ادارہ ہے اور اللہ تعالیٰ خلیفہ چنتا ہے، یعنی یہ جو ان کے اندر خلافت کا نظام چل رہا ہے اس کے خلفاء ہاں جی تو وہ ان کے نزدیک ایک مستقل ادارہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو نامزد کرتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اور اس کی جماعت کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو مسلمانوں سے جدا کر لیا ہے۔ یہ وہ عقائد تھے جو مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کے بعد اپنائے ہیں، جبکہ دعوی نبوت سے پہلے اس کے عقائد اور نظریات، یعنی 1891 سے پہلے تک کے جو اس کے عقائد اور نظریات ہیں وہ مسلمانوں والے ہی تھے، جس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے قادیانیوں کے عقائد و نظریات کا ایک مختصر جائزہ سنا ہے اور دیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اسلام کے عقائد سے بالکل متصادم عقائد ہیں،
یعنی قادیانیت اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سارے وہ عقائد نظریات ان کے اپنے بنائے ہوئے، قادیانیوں کے ان عقائد و نظریات کی روشنی میں وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کی منہ کی من پسند بات کہی اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جو ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وفات کا قائل تھا، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا یہ دعویٰ الہام کی بنیاد پر ہے، تو کیا واقعی مرزا قادیانی کو الہام ہوا ہے؟ مرزا قادیانی نے یہاں پر آ کر جو ہے نا جو دعویٰ کیا ہے نا وہ پکڑا گیا یہاں پر۔ صحیح۔ مرزا قادیانی نے نا چونکہ وہ جھوٹا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اس نے یہ تو کہہ دیا کہ جی میں نے جو عقیدہ اپنایا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پر میں آیا ہوں، یہ الہام کی وجہ سے اپنایا ہے میں نے۔ اب اس نے یہ دعویٰ کیا 1891 جنوری کے اندر تحریری طور پر آیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو الہام ہوا وہ جنوری 1891 سے پہلے کا ہے، پہلے کا ہے دعویٰ بات۔ لیکن مرزا قادیانی کی اگر آپ کتابیں دیکھیں گے جس کے اندر اس نے باقاعدہ تاریخ کے ساتھ جو ہے الہامات اس کے نقل کیے گئے ہیں، مثلا تذکرہ ہے، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو جنوری 1891 سے پہلے کا کوئی الہام ملے گا ہی نہیں۔ اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے الہام کا، دعویٰ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، وہ الہام موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ مجھے شاید جو ہے نا میں نے وہ الہام جو ہے نا وہ گڑھ لیا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی اور اس نے اعلان کر دیا، لیکن وہ الہام کسی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بسیار کوشش کے باوجود ہمیں دعوے سے پہلے والا الہام جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ تو یہاں پر آ کر مرزا قادیانی جو ہے وہ پکڑا گیا کہ اس نے یہ کہا کہ جی بارش کی طرح میرے اوپر الہام ہوا، پھر جا کر میں مانا کہ میں مسیح موعود ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو دعوے سے پہلے والا الہام اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب قادیانیوں سے آپ بات کریں گے تو وہ فوراً ازالہ اوہام سے پیش کریں گے کہ دیکھیں جی یہ موجود ہے۔ ازالہ اوہام یہ ستمبر 1891 کے اندر شائع ہوئی ہے، اور آج بھی تذکرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے جو مرزے کے الہامات کا مجموعہ ہے، وہاں پر آپ کو یہ والا الہام جو کہ مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے وہ مارچ کے مہینے کے بعد والی تاریخوں میں ملے گا۔ اب مرزا قادیانی پر یہ سوال ہوا تھا کہ تو کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے تو میں نے نظریہ بدلا ہے، تو بتاؤ وہ الہام دعوے سے پہلے کا کدھر ہے؟ اب وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو اس نے ستمبر والی جو کتاب شائع کی نا ستمبر 1891 کے اندر، اس کے اندر وہ لکھا، یعنی وہ اعتراض ہونے کے بعد، اعتراض ہونے کے بعد، اور یہ بات ہی اس کے جھوٹا ہونے کی۔ یہی بات اس کے جھوٹا ہونے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اچھا، یہ مطلب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس میں مطلب وہ برملا کہتا تھا کہ وہ جو عیسیٰ بن مریم نے آنا وہ میں ہوں، حالانکہ ہم نام پہ غور کریں، ان کا نام عیسیٰ، ماں کا نام مریم علیہم السلام، اور ادھر ہم دیکھیں تو احمد غلام احمد قادیانی اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اتنا ناموں میں ڈیفرنس ہے، تو یہ اس کی مماثلت کیسے ہو گئی؟ یہ کیوں، مماثلت کہاں جو ہے سے نا، یہ اس نے تشبیہ نکالی؟ یہ مماثلت جو ہے نا بس عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ یہی سوال جب مرزا قادیانی پر ہوا تو اس کو جواب دیتے ہوئے تقریباً 10-11 سال لگے، سوچتے سوچتے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے میرے پاس۔ کہ اب مطلب ایک عام سا بندہ بھی اگر دیکھے گا، وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھ لے، امت محمدیہ کے اندر عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے، اور مرزا قادیانی کا نام سامنے رکھ لے، تو وہ کہے گا یار یہ دونوں بندے تو الگ الگ ہیں، یہاں پر جس نے آنا ہے اس کا نام عیسیٰ ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، اور مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ اب یہ سوال اس کے اوپر ہوا، 11 سال میں جواب ہی نہیں۔ تقریباً 11 سال اس کو لگے اس کا جواب ڈھونڈتے ہوئے، سوچتے ہوئے اور گھڑتے ہوئے اس نے جو اس کا جواب بتایا نا، جو گڑھا ہے اتنے سالوں کے بعد، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تو کشتی نوح کے اندر جو ہے یہ بات لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کے اندر یہ موجود ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یا مریم کہہ کر پکارا تو میں مریم بن گیا، 2 سال تک میں مریم بنا رہا، صفت مرمیت میں نے جو ہے پرورش پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا استعارے کے طور پر جو ہے نا حاملہ ٹھہرایا،
یعنی وہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا نا، پھر اس کے بعد مجھے حمل ہو گیا. عیسیٰ کا عمل ہو. ہاں جی، وہ حمل جو ہے نا وہ تقریباً کو 10 مہینے تک رہا. اچھا. اس حمل کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بھی کہا. تو اس طرح میں عیسیٰ بن مریم بن گیا. یعنی مریم بھی وہ خود بنا ہے، عیسیٰ بھی خود بنا. عیسیٰ بھی وہ خود بنا ہے، حمل بھی اس کو خود کو ہوا ہے، اور پیدا بھی وہ خود ہی ہوا ہے. اب یہ ہے جی اس سوال کا جواب ان کے پاس. میرا خیال ہے کہ ویسے یہ جو سوال ہے اس کا یہ جواب سن کے تو بندہ ہنس ہی سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے اور محظوظ ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ تو اس کی حقیقت نہیں. لیکن یہ سوال ٹرانسجینڈر والوں کو دینا چاہیے. مطلب کیسے احمد سے مریم بنا اور مریم سے عیسیٰ بنا، خود ہی پیدا ہو گیا. تو یہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا، جنس کی تبدیلی کی وہ اچھی دلیل مرزا سے لے سکتے ہیں، چونکہ ان کا بھی تعلق اسلام سے تو نہیں ہے، البتہ قادیانیت سے تعلقات ثابت ہو گیا. ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا کہ جس میں ہم نے مرزائیت کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پر مختصر ڈسکشن کی، تاکہ آپ جب کمپیریٹیو اسٹڈی کا مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں تو اس میں آپ یہ جان لیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور قادیانیت کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام سے ان کو نکال دیا گیا اور یہ خود بھی نکل گئے، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ اس پر یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.